یمن کے جھوٹے مدعی نبوت نے انہیں بلایا اور ان سے اپنی نبوت کا اقرار لینا چاہا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے حق میں بے ضرر بنا دیا اور یہ اس سے صحیح سالم نکل آئے۔ یہ عظیم ہستی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے جھوٹا مدعی نبوت اسود عنسی نبوت کا اقرار لینا چاہتا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر لوگوں نے اسود عنسی کو مشورہ دیا کہ اب آپ انہیں مزید نہ چھیڑیں، البتہ یہ آپ کے ملک میں رہے تو لوگوں میں آپ کے خلاف فساد مچائیں گے، اس لیے انہیں یہاں سے جلا وطن کر دیں۔ چنانچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے جلا وطن ہو کر انہوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی اونٹنی کو باندھا اور ایک ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا، یمن سے۔ اس واقعے کی شہرت مدینہ تک پہنچ چکی تھی کہ اسود عنسی نے ایک مسلمان کو آگ میں ڈالا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، ہمارے اس دوست کا کیا قصہ تھا جسے اللہ کے دشمن نے آگ میں ڈالا تھا؟ ابو مسلم خولانی نے جواب دیا، وہ واقعہ عبداللہ بن صوب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ دراصل عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم کھا کر بتاؤ وہ شخص تم ہی تو نہیں ہو؟ ہاں وہ میں ہی ہوں، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے امت محمدیہ کے ایسے شخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ ہوا۔